اب آپ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ احباب، دونوں جہاں کا رب اپنی مخلوق کے ساتھ کس محبت والے انداز سے مخاطب ہو رہا ہے۔ فرمایا اے میرے بندو، میری یاد کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہ پر حکم ملا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جیسے حکم ہے، ارشاد ہے، فرمان ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، یقیناً یہ نماز کی برکت ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے، یہ نماز کا مقام ہے، یہ نماز کی بڑائی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز اس کو برے کاموں سے روک لیتی ہے۔ صحابہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص نمازیں بھی پڑھے، رات کو عبادت بھی کرے اور پھر وہ چوری بھی کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اگر وہ بندہ نماز پابندی سے ادا کرتا رہا تو یہ نماز اس کو چوری سے روک لے گی، نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی۔ تو لوگ بعض اوقات ذکر کرتے ہیں کہ یار یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ برے کام بھی کرتے ہیں، یہ فلاں بھی کرتے ہیں۔ یار نمازوں کی وجہ سے لوگوں کو تان نہ کرو، نماز کا اپنا مقام ہے، نماز کا اپنا مرتبہ ہے۔ اگر وہ بندہ نماز پر لگا رہتا ہے، اگر وہ نماز پر پابندی اختیار کر لیتا ہے، اگر وہ نماز پر ہمیشگی اختیار کر لیتا ہے تو یقیناً ایک وقت آئے گا جب نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ اب نماز پڑھنے کا حکم اللہ رب العزت چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہے ہیں۔ اب روایات میں آتا ہے جو بندہ بے نمازی ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن اس کا منہ کالا کر کے اس کو اوندھے منہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ میں کہہ رہا تھا جو بندہ بے نمازی ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اس کا منہ کالا کر کے اس کو اوندھے منہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو بے نمازی ہونے کی وجہ سے 5 سزائیں دنیا میں ملتی ہیں، 3 سزائیں اس کو نزا کے وقت جب وہ مرتا ہے، موت کے وقت اس وقت ملتی ہیں، پھر 3 سزائیں اس کو قبر میں ملتی ہیں، اور پھر 3 سزائیں اس کو حشر میں ملتی ہیں۔ فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو دنیا میں پہلی سزا اس کو یہ ملتی ہے، اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کی عمر میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ دوسری سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ اس کے چہرے سے صالحین والا نور اتار لیا جاتا ہے۔ کہہ لیں کہ جو صالحین نیک لوگوں کو کہتے ہیں، جو نیک لوگوں والا نور ہے، جو بندے کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے، جو بزرگی ہوتی ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے چہرے سے وہ نور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا تیسری سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے لیکن ان نیک اعمال کا اس کو ثواب نہیں ملتا۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ باقی سارے نیک عمل کرے، وہ صدقہ بھی دے، وہ خیرات بھی کرے، وہ زکوٰۃ بھی کرے، وہ پڑوسیوں کا خیال بھی رکھے، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے، جناب علی وہ سارے کام کرے، وہ سارے کام کرتا رہے لیکن ان کاموں کا ثواب اس کو نہیں ملے گا جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکائے گا نہیں، جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا، جب تک وہ نماز پر ہمیشگی اختیار نہیں کرتا تو وہ نیک اعمال جو وہ کر رہا ہے اس کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب اللہ کے حکم کے مطابق وہ 5 مرتبہ دن میں باجماعت نماز پڑھے گا۔ جو چوتھی کہہ لیں سزا کہہ لیں
جو بے نمازی کی ہے کہ وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ خدا کے بندوں پہلے غور کرو نا، فرمان ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ بارگاہ رب العزت تک دعا پہنچتی ہی نہیں۔ وہ بارگاہ رب العزت میں دعا پہنچے گی تو قبول ہوگی نا۔ فرمایا جو بندہ بے نمازی ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو پانچویں سزا اس کو دنیا میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے حق میں بزرگ لوگوں کی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم نماز پڑھ کے بزرگ لوگ ہم بھی سارے یہ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ساری امت مسلمہ کی خیر فرما، یا اللہ رسول اللہ کے سارے غلاموں پر کرم فرما، یا اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ جو بزرگ دعائیں کر رہے ہیں ان دعاؤں میں سے اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ بے نمازی کے حق میں کی ہوئی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور جو موت کے وقت اس کی سزا ہے نا، نزا کے وقت ہے، فرمایا جو بے نمازی ہے وہ بھوکا مرے گا، جو بے نمازی ہے وہ پیاسا مرے گا، اور جو بے نمازی ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا۔ موت کے وقت بھی اس کو چین نہیں ملے گا۔ اور جو قبر میں اس کو سزا ملنے والی ہے نا، قبر میں سزا یہ ہے کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ بے نمازی کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں سائڈ پر پیوست ہو جاتی ہیں اور بائیں پسلیاں دائیں سائڈ پر چلی جاتی ہیں۔ قبر اس قدر بندے کو بھینچتی ہے، قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ بندے کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اور جو قبر میں اس کو دوسری سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے۔ بے نمازی کی قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے۔ اور جو قبر میں تیسری سزا ملتی ہے، فرمایا ایک اژدہا، بہت بڑا سانپ جو ہے نا اس کو اژدہا کہتے ہیں، بہت بڑا اژدہا بے نمازی میں کی قبر میں اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ سانپ جب اس بے نمازی کو ڈنگ مارتا ہے تو وہ بے نمازی زمین میں 70 گز تک دھنس جاتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے، پھر سانپ ڈنگ مارتا ہے، پھر 70 گز زمین میں دھنس جاتا ہے۔ یہ عمل بدستور جاری رہتا ہے۔ اور جو اس کو حشر میں سزا ملنے والی ہے، قیامت میں جو اس کو سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ بے نمازی کے ساتھ جو اس کا حساب کتاب ہوگا اس میں سختی کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو نمازی لوگ ہیں ان کی حساب کتاب میں اللہ رب العزت نرمی فرمائیں گے، لیکن جو بے نمازی ہوگا اس کے حساب میں سختی کی جائے گی۔ اور اللہ رب العزت بے نمازی کے ساتھ اپنے قہر اور غضب کا اظہار فرمائیں گے، اور اس کو بے نمازی کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ احباب غور کیا جائے نا، بے نمازی کا ٹھکانہ نہ دنیا میں ہے، نہ موت کے وقت ہے، نہ اس کو قبر میں سکون ہے، نہ اس کو حشر میں سکون ہے۔ فرمایا اس کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو جنت میں لوگ رہ رہے ہوں گے، جو باغوں میں رہ رہے ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، وہ گناہ گاروں سے پوچھیں گے۔ جو لوگ دوزخ میں ہوں گے ان سے جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی السقر، وہ کون سی چیز تھی جو تمہیں دوزخ میں لے آئی؟ تو وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی وجہ جو ہے نا دوزخ میں جانے کی، سب سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ بے نمازی دوزخ میں جائیں گے، جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی وجہ دوزخ میں جانے کی جو ہے وہ ہے نماز نہ پڑھنا۔ احباب ہم دنیا میں رہ کر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت پریشان ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کہ یار میرا بچہ اگر ان پڑھ رہ گیا، اس نے تعلیم حاصل نہ کی تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر میں نے اپنے بچے کے لیے کوئی جائیداد نہ خریدی تو یہ کیسے زندگی گزارے گا؟ یہ باپ کو کیا کہے گا؟ یار یہ جو دنیا ہے نا، یہ 4 دن کا عارضی ٹھکانہ ہے جس کو ہم نے اپنا مستقبل سمجھ لیا ہے۔ ہم اسی عارضی ٹھکانے کو اپنا مستقبل سمجھ بیٹھے ہیں، اور یہ مستقبل نہیں ہے۔
جو اصل مستقبل ہے اس کی طرف کبھی کسی باپ نے توجہ نہیں دی کہ یار اگر میرا بیٹا بے نمازی رہ گیا، اگر میرے بیٹے کو دین نہ آیا، اگر میرا بیٹا دین پر نہ چلا، اگر میرا بیٹا دوزخ میں چلا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا۔ اب خدا کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے اپنے سوچ کے زاویے صراط مستقیم پر لے کے آنے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں بنایا کس لیے گیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اب کیا انسان کو وہ زمانہ یاد ہے کہ جب یہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ اب یہ زندہ ہے، اب یہ چلنے والا ہے، اب یہ پھرنے والا ہے، اب یہ سمجھنے والا ہے۔ اب کوئی خاص ہستی ہے جس نے انسان کو زندگی کسی خاص مقصد کے لیے دی ہے؟ کوئی ہے نا جس نے انسان کو خاص مقصد کے لیے زندگی دی ہے۔ خالق اور مخلوق کا ایک تعلق ہے، پیدا کرنے والے کا اور پیدا ہونے والے کا ایک تعلق ہے۔ اس تعلق کو قائم کرنے اور اس کا اظہار کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہے۔ ارے حاکم اور محکوم کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ حاکم اور محکوم کے درمیان کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ اب حاکم حکم کرنے والا ہوتا ہے، محکوم اس حکم کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے۔ حاکم کا کام ہے حکم دینا، محکوم کا کام ہے اس حکم کی پابندی کرنا۔ محکوم کا کیا کام ہے؟ اس حکم کی پابندی کرنا۔ اب اللہ رب العزت ہمیں نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ احباب، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کتنا کرم ہے، ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ اگر ہم اللہ کے احسان شمار کرنا شروع کر دیں تو یہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بے جان مٹی کے ذرے کو اللہ رب العزت نے جیتا جاگتا چلتا پھرتا کھاتا پیتا سوچتا سمجھتا اور باتیں کرتا اور فیصلے کرتا ہوا وجود بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس مردہ ذرے کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرما دی، اور پھر اللہ کا اس پر شکر ادا کریں کہ اس نے تمام زندگیوں میں سے انسان کو سب سے افضل اور اعلیٰ زندگی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ زندہ تو حشرات بھی ہیں، زندہ تو حیوانات بھی ہیں، زندہ تو جناب علی پرندے بھی ہیں، زندہ تو مچھلیاں بھی ہیں، زندہ تو نباتات بھی ہیں، زندہ تو جنات بھی ہیں۔ اگر انسان کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی اور انسان بنایا اور پھر انسان بنا کر افضل اشرف المخلوقات بنایا، کیا اشرف المخلوقات ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمام مخلوقات میں جو سب سے افضل مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم اپنے گریبان میں دیکھیں نا، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم افضل مخلوق کہلوانے کے حقدار ہیں؟ ہماری کرتوتیں، ہمارے کام ایسے ہیں کہ ہمیں افضل کہا جائے؟ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ احباب، جو افضل مخلوق ہوتی ہے، جو اعلیٰ مخلوق ہوتی ہے، جو اشرف مخلوق ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے مالک اور اپنے خالق کے لیے ہمیشہ شکر میں رہتی ہے، ہمیشہ اپنے مالک کو یاد کرتی رہتی ہے، ہمیشہ اپنے خالق کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، فرمایا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ احباب، ہم نے نماز کس لیے قائم کرنی ہے؟ نماز قائم کرنی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ اور آج ہم سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لوگ دولت اکٹھی کر لیتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا۔ پھر وہ سکون لینے کے لیے نا جب مشورے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے یار فلاں پہاڑوں میں چلے جاؤ، آسانی سے زندگی بسر کرو، کچھ دن سکون مل جائے گا۔ کوئی کہتا ہے فلاں وادی میں چلے جاؤ، مری میں چلے جاؤ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، سکون مل جائے گا۔ کوئی سکون ڈھونڈتا ہے تو میوزک لگا کے اپنے آپ کو راحت پہنچاتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے،
بعض لوگ اپنے اپنے طریقے سے سکون ڈھونڈتے ہیں، لیکن میں اللہ وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ میں نے طریقے بیان کیے ہیں کسی میں سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون چاہتے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اللہ کا جو ذکر ہے اسی میں دلوں کا چین ہے۔ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، اگر دلوں کا قرار چاہتے ہو، اگر دلوں کو آرام چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن ہماری ترجیحات چینج ہو گئی، ہمارے کنسپٹ چینج ہو گئے، ہماری سوچ میں کبھی یہ آیا ہی نہیں کہ ہمیں سکون کہاں سے ملنا ہے۔ احباب، ہم گھر سے نکلے ہیں نا سکون لینے کے لیے، تو جہاں سے سکون ملتا ہے وہیں جانا چاہیے نا۔ گھر سے بندہ روٹی لینے نکلے تو ہوٹل پہ جائے گا نا، اب کریانے کی دکان پہ جا کے کہے یار 10 روٹیاں دے دو تو وہ تو نہیں دے سکے گا۔ جہاں سے سکون ملتا ہے سکون لینے کے لیے ہمیں وہیں جانا چاہیے۔ اور اللہ کا قرآن بندوں کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ خبردار، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ لوگوں، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، اگر دلوں کا قرار چاہتے ہو، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ احباب، نماز کتنی افضل عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کی فرضیت کا اعلان زمین پر ہوا ہے۔ جتنی بھی عبادتیں فرض ہوئیں، جبریل امی اللہ کا پیغام لے کر آئے، امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ محبوب، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ تمہاری امت کے لیے یہ عبادت فرض کر دی گئی ہے۔ لیکن قربان جاؤں، جب نماز کا وقت آتا ہے، جب نماز کی فرضیت کا ٹائم آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا کر نماز کی فرضیت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو کتنی افضل عبادت ہوئی نماز۔ جب امام الانبیاء سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عبادت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے اوقات پر ادا کرنا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اب دیکھیں، مسجد میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، ندا ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، درمیان میں الفاظ آتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ پھر ندا ہوتی ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ تو پکار پکار کر اللہ کا پیغام بندوں تک جا رہا ہے، کامیابی پانے والے مسجد میں آ جاؤ۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب اذان آتی ہے نا تو لوگ 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرنا برداشت نہیں کرتے۔ اذان آتی ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اذان آتی ہے نا تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ جیسے کہہ رہے نا کسی کی ہوا خارج ہو جائے، ویسے تو ایک فطری عمل ہے، لیکن وہ بندہ تھوڑی سی ندامت محسوس کرتا ہے بندوں میں بیٹھ کر۔ فرمایا جب اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو شیطان اتنی ندامت اور شرمندگی محسوس کرتا ہے، وہ ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے۔ کس لیے شرمندگی محسوس کرتا ہے؟ شیطان سوچتا ہے نا کہ میں شب و روز لوگوں کو ورغلانے میں لگا رہا، میں شب و روز لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے میں لگا رہا، میں شب و روز لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہا، لیکن مسجد میں پھر بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ شیطان اللہ اکبر کا نام سن کے ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ احباب، اگر انسان اللہ اکبر کا نام سن کر مسجد میں نہ آئے، بھاگ جائے، تو پھر وہ بھی شیطان کا پیروکار ہوا نا۔ جو بندہ اذان سنے اور پھر مسجد میں نہ آئے، اذان سن کر مسجد سے دور چلا جائے، تو یقیناً اس نے شیطان کی پیروی کی، وہ شیطان کے پیچھے چلا، اس نے شیطان کو اپنا پیر بنا لیا۔ احباب، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے، مسجدیں ویران پڑی ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے 5-4 نمازی پورے محلے سے آتے ہیں۔ اگر نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کا لوگوں کو پتہ چل جائے، اگر نماز کے حکام کا پتہ چل جائے، تو میں کہتا ہوں کہ مسجدوں میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں لوگوں کو نماز کی تلقین کرنی ہے۔ اگر ہم اپنا کسی کو دوست سمجھتے ہیں، اگر اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یاراں نال وفا کرنی چاہیے، یاراں دے نال
وفا کرنی چاہیے, یارانہ جینا چاہیے, یاراں دے نال مرنا چاہیے. محبت یہی ہوندی ہے کہ بندہ کسی دی خاطر جیوے تو کسی دی خاطر مرے. احباب, یہ دنیا کی محبت ہے. اگر کسی کو دوست سمجھتے ہو, اگر کسی کے ساتھ پیار کرتے ہو, وہ تمہارا بھائی ہے, وہ تمہارا باپ ہے, وہ تمہاری اولاد میں سے کچھ ہے, تمہارے رشتہ دار ہیں. اگر اس کی نجات چاہتے ہو, اگر اس کی دوستی چاہتے ہو, اگر اس کے ساتھ وفا کرنا چاہتے ہو, تو ایک کلیہ دینا چاہتا ہوں اور ایک کرائٹیریا بتانا چاہتا ہوں کہ جب اذان ہو جائے نماز کے لیے نکلو, اپنے بھائی کو, اپنے دوست کو, اپنے باپ کو, اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لو, ان کی انگلیاں پکڑو اور مسجد میں لے کے آ جاؤ. یہ ان کے ساتھ سب سے بڑی وفا ہے. اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو, کسی بھائی کو, کسی بیٹے کو نماز پر لگا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو دوزخ سے بچا سکتے ہیں. وہ کیسا دوست ہوگا, وہ کیسا یار ہوگا, خود وہ نماز کے لیے آئے, اپنی آخرت کا وہ سامان کرے لیکن اپنے دوست کا خیال نہ کرے. ارے وہ کیسا دوست ہے جو اپنے دوست کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھے. یہ کیسی وفا ہے. دنیا میں رہ کر یار لوگوں کے ساتھ وفا کی ہے. اگر دوستوں کے ساتھ وفا کرنا چاہتے ہو, اگر اپنی اولاد کا مستقبل بہتر کرنا چاہتے ہو, اگر اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہو, اگر بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو, تو صرف ایک ہی اس کا کلیہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو نماز کے لیے مسجد میں لے آؤ. اگر آپ اپنے عزیز و اقارب کو نماز کے لیے مسجد میں لے کے آ جائیں گے, آپ ان کا دنیا میں بھی بھلا کر رہے ہیں, آخرت میں بھی بھلا کر رہے ہیں, ان کا قبر میں بھی بھلا کر رہے ہیں. احباب, اللہ کرے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی سمجھ آ جائے. اللہ کرے ہمیں نماز کی سمجھ آ جائے. احباب, روایات میں آتا ہے کہ امام الانبیاء نماز کا اس طرح انتظار کرتے تھے جیسے پیاس شدت میں پانی کا انتظار کرتا ہے. اور امام الانبیاء حضرت بلال سے کہتے تھے, یا بلال فارحنا بالصلاۃ, اے بلال اٹھو اور مجھے نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ. خدا کے لیے اپنی راحتیں نماز میں ڈھونڈو, اپنا سکون اللہ کے ذکر میں ڈھونڈو, اپنے شب و روز مسجد میں آ کے گزارو, اپنی جبینیں اللہ کے حضور سجدے میں گراؤ, اللہ کے حضور اپنے سجدے کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر مہربانی فرما دیں. اب آپ امام الانبیاء نے فرمایا ہے, الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہونی چاہیے, ہمارا سکون بھی نماز ہونا چاہیے, ہمارا اطمینان بھی نماز ہونا چاہیے. اب آپ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہمیں کما حق مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور امام الانبیاء کے فرمان اور اللہ کے فرمان کے مطابق 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.